अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल तरफ खान व्लॉग्स। आई होप मेरी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक होगी। अल्लाह का शुक्र है, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। इस वक्त मैं हूँ डाइनो वैली इस्लामाबाद में, और अपने ट्रिप की सारी डिटेल्स मैंने आपसे कल के व्लॉग में शेयर की थी। अगर आप लोगों ने कल वाला व्लॉग नहीं देखा तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रही हूँ, आप लोग कल का व्लॉग ज़रूर देखिएगा। 10,570। पाकिस्तान में औरतों की एक बहुत बड़ी तादाद टॉक्सिक मैरिजेस का शिकार है, और बहुत सारी औरतों को तो ये पता ही नहीं है कि वो एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में फंसी हुई हैं। आज मैं आपको कुछ ऐसी निशानियाँ, कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसी अलामतें बताऊंगी जिससे एटलीस्ट आपको ये पता चल सकेगा कि आपका जो रिश्ता है आपके पार्टनर के साथ वो हेल्दी रिलेशनशिप नहीं है, बल्कि वो एक टॉक्सिक रिलेशनशिप है। हमारी सोसाइटी में कुछ मर्द हजरात भी ऐसे हैं जो टॉक्सिक मैरिज में फंसे हुए हैं और मजबूरी के तहत अपने रिश्ते को निभा रहे हैं, लेकिन उन मर्द हजरात की तादाद आटे में नमक के बराबर है। टॉक्सिक शादी की सबसे बड़ी निशानी ये है कि इसमें इन्वॉल्व दोनों पार्टनर्स के दरमियान हमेशा अनहेल्दी कम्युनिकेशन होती है। जनरली अगर दो पार्टनर्स के दरमियान हेल्दी कम्युनिकेशन होना तो रिश्ता भी हेल्दी होता है और आप ख़ुद भी पुरसकून महसूस करते हैं। हेल्दी कम्युनिकेशन जहाँ होती है वह रिलेशनशिप भी हेल्दी होती है, और ऐसे रिलेशनशिप में आपकी हर छोटी छोटी बात पर आपको अप्रिशिएट किया जाता है, हर ख़ास या आम मौके पर आपसे मोहब्बत का इजहार किया जाता है, आपको एहसास दिलाया जाता है कि आप बहुत अहम हैं। जबकि एक अनहेल्दी मैरिज में हमेशा अनहेल्दी कम्युनिकेशन होती है, बात बात पर आपकी इंसल्ट की जाती है, आपको क्रिटिसाइज़ किया जाता है, आपको या आपके किसी भी काम को कभी सराहा नहीं जाता, आपकी बातों को ऐसे ट्विस्ट करके पेश किया जाता है कि आप खुद हैरान रह जाते हैं कि आखिर ये बात आपने की कब थी। अच्छा, फिर टॉक्सिक शादी में ना आप हर वक्त एक एहसास कमतरी में मुब्तला रहते हैं, क्योंकि शादी के बाद आपको पल पल इस बात का एहसास दिलाया जाता है कि आपने किया ही क्या है। जो कुछ किया है मैंने किया है, मैं इस घर को चलाता हूँ, मैं खिलाता पिलाता हूँ, मैं सारे बिल्स देता हूँ, मैं बच्चों के स्कूल के खर्चे उठाता हूँ, तुम करती ही क्या हो। अब एक औरत जो कि एक हाउस वाइफ है, उस बेचारी ने बाहर कहीं जाना नहीं है, वो किस तरह अपने आप को साबित करे घर में रहकर? तो वो घर में रहकर ही अपने आप को घर के कामों की चक्की में बस पीसना शुरू कर देती है। वो दिन रात काम करती है, अपने हस्बैंड को खुश रखने के लिए पूरी कोशिश करती है, अपने बच्चों के आराम का हर तरह से ख्याल रखती है, शौहर के घर वालों के आराम का, खाने पीने का हर तरह से ख्याल रखती है कि किसी तरह हस्बैंड के मुंह से सिर्फ एक ये जुमला सुन सके कि तुमने इस घर के लिए बहुत कुछ किया है और मैं, हमारे बच्चे और हमारा घर तुम्हारे बगैर बिल्कुल अधूरे हैं। लेकिन मसला ये है कि जहाँ शादी टॉक्सिक हो, रिलेशनशिप ही अनहेल्दी हो, वहाँ पर सारी ज़िंदगी औरत ये अल्फाज सुनने के लिए तरसती रहती है, और मर्द अपनी ईगो का शिकार होकर कभी अपनी बीवी को ये लफ्ज़ कह ही नहीं पाता। टॉक्सिक शादी की तीसरी बड़ी मेन निशानी ये है कि इसमें आपका पार्टनर कभी भी आपको सपोर्ट नहीं करता। असल में रिलेशनशिप जो होती है ना, वो एक कंपेनियनशिप की तरह होती है। और कंपेनियनशिप का क्या मतलब होता है? कंपेनियनशिप का मतलब होता है कंफर्ट और सपोर्ट। आपने ये मिसल तो सुनी होगी ना कि बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन इज़ अ वुमन, यानी हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है। ये फ्रेज़ इस तरह क्यों बोली जाती है, कभी आपने सोचा है? क्योंकि औरत नाम है कंफर्ट का, सपोर्ट का। अब ये औरत माँ भी हो सकती है, बीवी भी हो सकती है, बहन भी हो सकती है। अगर आपका पार्टनर आपको सपोर्ट नहीं करता, आप उसके साथ इजीली अपने प्रॉब्लम्स शेयर नहीं कर सकती, अगर आपको हर वक्त यही खौफ रहता है कि आपकी जायज़ बातों पर भी वो गुस्सा करेगा, तो आप यकीनन टॉक्सिक मैरिज का शिकार ही हैं। अगर आपके हस्बैंड आप पर हर वक्त तंज करते रहते हैं तो ये भी एक बड़ी वाज़ह निशानी है कि आप टॉक्सिक रिलेशनशिप में हैं। अच्छा, अब ये जो मॉकरी या ये टॉन्टिंग है ना, ये मुख्तलिफ़ तरीक़ों से हो सकती है। जैसे कुछ शौहर अपनी बीवी की फ़िज़ीक को लेकर टॉन्ट करते रहते हैं कि उनका मकसद सिर्फ बीवी को हर्ट करना होता है, ठीक है, उसको डिग्रेड करना होता है, उसकी इंसल्ट करना होता है, तो उसके लिए वो डिफरेंट तरीके अपनाते हैं। अब कुछ अपनी बीवियों की फ़िज़ीक को लेकर टॉन्ट करते रहते हैं कि तुम बहुत मोटी हो गई हो, तुम्हारा फिगर अच्छा नहीं है, या कुछ कहते हैं तुम बहुत पतली हो, तुम्हारा फिगर अच्छा नहीं है। कुछ बीवियों के कॉम्प्लेक्शन को लेकर उनको टॉन्ट करते रहते हैं कि तुम टैन हो गई हो, तुम्हारी स्किन ऐसी हो गई है, हालांकि ख़ुद जैसे भी हों, लेकिन बीवियों को क्रिटिसाइज़ करना अपना
حق سمجھتے ہیں، کچھ ان کی تعلیم کو لے کر ان پر ٹونٹ کرتے رہتے ہیں. مطلب اگر ان کو ان سے تھوڑی کم پڑھی لکھی بیوی مل گئی ہے تو ہر وقت یہ جتاتے رہتے ہیں کہ میں اتنا پڑھا لکھا ہوں، میں اتنا ویل ایجوکیٹڈ ہوں، اور تم جیسی ان پڑھ بیوی مجھے مل گئی ہے. اور اگر خود کم پڑھے لکھے ہیں اور لکیلی اگر زیادہ پڑھی لکھی بیوی مل گئی ہے تو اور زیادہ اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس کو کہتے ہیں کہ زیادہ پڑھنے لکھنے کی وجہ سے تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، تمہیں گھر بسانا نہیں آتا. اچھا، اب کچھ شوہر ایسے بھی ہوتے ہیں جنہیں کچھ بھی نہیں ملتا ٹونٹ کرنے کے لیے، تو وہ بیوی کے گھر والوں کو ٹونٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ مقصد صرف بیوی کو ہرٹ کرنا ہے، اس کو ڈیگریڈ کرنا ہے. مطلب تمہارے بھائی ایسے ہیں، تمہارے والدین ویسے ہیں، تمہاری بہن بہنوئی نے تو ہمیں کھانے کو نہیں پوچھا. ایک بیوی کے لیے نا اس کا شوہر ایک کمفرٹ زون ہوتا ہے. اب سوچیں کہ اگر شوہر ہی بیوی کو ایسے تانے دے تو پھر بیوی کی دماغی حالت کا کیا حال ہوگا. ٹاکسک شادی کی ایک اور بڑی میجر نشانی یہ ہے کہ آپ کے ہسبینڈ آپ کو بالکل سپیس نہیں دیتے. ایسے شوہر اپنی بیویوں کو نہ ان کے رشتہ داروں سے ملنے دیتے ہیں، نہ ہی وہ اپنے رشتہ داروں سے ملنے دیتے ہیں. بیویوں پر شک کرتے ہیں، بیویوں کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں، شاپنگ پر نہ خود لے کر جاتے ہیں نہ ہی بیویوں کو جانے دیتے ہیں. ایسے ہسبینڈس اصل میں نا بہت زیادہ کنٹرولنگ نیچر کے ہوتے ہیں. وہ ایسے ہسبینڈس نا بیوی کو فلی کنٹرول کر کے رکھنا چاہتے ہیں. پتہ نہیں ان کے دماغ میں یہ بات کہاں سے بس جاتی ہے کہ اگر وہ تھوڑی سی بھی بیوی کو آزادی دے دیں گے یا تھوڑی سی بھی ڈھیل دے دیں گے تو بیوی ان کے کنٹرول سے باہر ہو جائے گی. یہ بالکل غلط بات ہے. آپ بیوی کو جتنی سپیس دیں گے نا، بیوی اتنا آپ کے قریب ہوگی، اور جتنا آپ اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کریں گے اتنا ہی وہ آپ سے دور ہوگی. اچھا، پھر ایسے شوہر جو ہوتے ہیں نا، وہ بڑے پیار سے بڑے آرام سے اپنی اس چیز کو کور کرتے ہیں کہ جی میں تو تمہیں دوسرے لوگوں سے ملنے اس لیے نہیں دیتا کیونکہ میں تمہارے بارے میں بہت پوزیسو ہوں، میں تمہیں تمہاری بہن کے گھر یا تمہارے والدین کے گھر رہنے کے لیے اس لیے نہیں بھیجتا کیونکہ میں رہ ہی نہیں پاتا تمہارے بغیر. مطلب وہ اپنی ان خامیوں کو، اپنی ان غلطیوں کو اس طرح سے پیار محبت سے ریپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جو میری پیاری بہنیں ہیں وہ آرام سے ان کی ان باتوں میں آ جاتی ہیں. بٹ آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ ساتھ پھر عورت کو پتہ چلنا شروع ہوتا ہے کہ ان کو کس طرح سے ساری زندگی مینیپولیٹ کیا گیا ہے. ٹاکسک میرج میں پھنسی عورت اپنی سیلف کیئر کرنا چھوڑ دیتی ہے. اس کو سیلف لو رہتا ہی نہیں ہے تو اس نے سیلف کیئر کیا کرنی ہے. جب پل پل اس کو اس بات کا احساس دلایا جاتا ہو کہ وہ کمتر ہے، جب پل پل اس کو اس چیز کا احساس دلایا جاتا ہو کہ وہ کچھ نہیں کر سکتی، وہ کسی قابل نہیں ہے، وہ کچھ بھی پہن لے اس پر سوٹ نہیں کرتا، تو اس نے کیا سیلف لو کرنا اور کیا سیلف کیئر کرنی. زہریلی شادی کا شکار یہ عورت وقت کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ ڈاؤن، ڈرینڈ اور فرسٹریٹڈ فیل کرنا شروع کر دیتی ہے، اور پھر اینڈ انگزائٹی یا ڈپریشن کا شکار ہو جاتی ہے. اور مزے کی بات تو یہ ہے کہ ہمارے یہاں انگزائٹی یا ڈپریشن کو کوئی بیماری سمجھا ہی نہیں جاتا. اگر کوئی عورت یہ کمپلین کرے بھی کہ اس کو انگزائٹی ہے یا ڈپریشن ہے تو بجائے اس کا علاج کرانے کے اس کو یہ کہا جاتا ہے کہ تم ڈرامے کر رہی ہو، ایسا تو کچھ ہوتا ہی نہیں ہے، تمہیں یہاں کس چیز کی کمی ہے، اچھا کھاتی ہو، اچھا پہنتی ہو، گھر کی چھت ہے، اور کیا چاہیے تمہیں. باقی لوگ تو دور، اپنے ہی والدین یہ کہہ کر چپ کرا دیتے ہیں کہ کوئی انگزائٹی کوئی ڈپریشن نہیں ہے، ایسا تو ہر دوسری عورت کے ساتھ ہوتا ہے. مطلب اگر ایسا ہر دوسری عورت کے ساتھ ہوتا ہے تو آپ کے ساتھ بھی ہو جائے تو یہ ایک نارمل بات ہے. واہ کیا بات ہے ایسے پیرنٹس کی بھی نا، جو اپنی بیٹی سے جان چھڑانے کے لیے اس کو وہیں پر رہنے کا کہتے ہیں. جتنا سٹریس ہو، جتنی انگزائٹی ہو، جتنی ڈپریشن ہو، بیٹا رہنا وہیں ہے، وہاں سے تمہارا اب جنازہ ہی نکلنا چاہیے. ٹاکسک شادی میں شوہر ہمیشہ بیوی کو ڈس رسپیکٹ کرتا ہے، کبھی بچوں کے سامنے، کبھی اپنے رشتہ داروں کے سامنے، کبھی بیوی کو اس کے رشتہ داروں کے سامنے، کبھی پبلک پلیس پر. ایسے شوہر اس حد تک ایگوئسٹک ہوتے ہیں، اس حد تک فرسٹریٹڈ ہوتے ہیں کہ پبلک پلیس پر بھی وہ اپنی بیوی کو ڈیگریڈ کرنے سے، اس کی انسلٹ کرنے سے باز نہیں آتے. اس وقت وہ یہ بھی بھول جاتے ہیں کہ لوگ خود ان کے بارے میں کیا سوچیں گے. ٹاکسک شادی میں بیوی کی جائز ضروریات بھی پوری نہیں کی جاتی بلکہ اس کی جائز ضروریات کو بھی اگنور کیا جاتا ہے. میں ان ناجائز ضروریات اور ان ناجائز خواہشوں کی بات نہیں کر رہی جو ایک بیوی بلا وجہ اپنے شوہر سے ڈیمانڈ کرتی ہے جبکہ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کے شوہر کی انکم کتنی ہے اور وہ ان ناجائز ڈیمانڈز کو پورا نہیں کر سکتے. میں ان جائز ضروریات کی بات کر رہی ہوں جو ایک بیوی کا بیسک رائٹ ہوتی ہیں. اگر شوہر کی تنخواہ سپوز 5-6
6,000 بھی ہے تب بھی اس کے اوپر فرض ہے کہ وہ اپنی بیوی کو ماہانہ خرچہ دے، چاہے 100 روپے دے مگر ضرور دے، اور پھر اس سے اس کی پوچھ گچھ نہ کرے۔ اپنے حالات کے مطابق بیوی کا علاج معالجہ کرانا، اس کی بیسک نیڈز کو پورا کرنا ایک شوہر کے اوپر فرض ہے، اور اگر شوہر یہ سب استطاعت رکھتے ہوئے بھی اپنی بیوی کی ضروریات کو اگنور کرتا ہے تو پھر وہ بیوی کے آگے جواب دہ ہے سو ہے، اللہ کے آگے بھی وہ جواب دہ ہے۔ میری اس ویڈیو کا مقصد میری ان بہنوں کو اویئرنیس دینا تھا جن کو اب تک یہی نہیں پتہ کہ وہ ایک ٹاکسک ریلیشن شپ میں پھنسی ہوئی ہیں۔ اسلام آباد سے گھومتے پھرتے اب ہم لوگ آ چکے ہیں مری، اور مری میں اچھی خاصی ٹھنڈ تھی۔ ہم لوگ کچھ لائے نہیں تھے ساتھ کیونکہ ہم لوگوں کا پلان نہیں تھا مری آنے کا، بس یہ اچانک سے ہی ہمارا پلان بن گیا تھا۔ تو سب سے پہلے یہاں پر آ کر ہم نے سویٹرز اور کچھ سٹولز وغیرہ بائی کیے، اور اس کے بعد پھر ہم نے مال روڈ کی سیر کی۔ بس یہی میرا آج کا ولاگ تھا۔ اگر آپ لوگوں کو میرا آج کا ولاگ اچھا لگا ہے تو پلیز لائک ضرور کیجیے گا۔ چینل پر فرسٹ ٹائم آئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔